بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہیا تجری بہم فی موجن، اور یہ کشتی چل رہی تھی، ہے یا تجری پورا منظر بیان کر دیا، ہے یا تجری یہ کشتی چل رہی تھی، منظر کشی ہے، اوپر نیچے پانیوں کے سمندر تھے اور موج میں کشتی جا رہی تھی، کل جبال پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھی، کل جبال ہیں۔ قرآن کی فصاحت بھی دیکھیں، ایک جملے میں پورے طوفان کا منظر بیان کر دیا کہ وہاں پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی تھی اور ان پہ کشتی جا رہی تھی۔ بنادى نوح ابنا، بنادى نوح ابنا، بطور آخری دعوت کے حضرت نوح نے دیکھا، بیٹے پہ نظر پڑی، اس بیٹا سے مراد کنعان ہے، صاحبزادے پہ نظر پڑی، اور نادى نوح ابنا، ندا دی نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور تھا وہ معزل فی مکان ازل فی نفسہ نبی، الگ جگہ پہ کھڑا تھا، معزل کنارے پہ تھا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا ارکب معنا، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، پھر سفینہ فتنجوا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، نجات مل جائے گی۔ بلا تکم مع الکافرین، بلا تکن من الکافرین نہیں، کیا ہے؟ کافروں کی سنگت اختیار نہ کر، کافروں کا ساتھ اختیار نہ کر، مع الکافرین، اگر کافروں مشرکوں کی سنگت اختیار کی، جیسے وہ تباہ تو بھی تباہ۔ پتہ تمہیں نہیں لگا؟ چلو جی، من الکافرین اور ہے، مع الکافرین اور ہے، مشرکوں کی سنگت اختیار نہ کر، نہیں تو فتہلک، برباد ہو جائے گا۔ قال سآوی الی جبل، لگتا یہ ہے کہ اوپر بھی کوئی دربار تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جہاں یہی کہتے تھے کہ لگتے اوپر بھی کوئی دربار تھا، اس لیے کہتے ہیں سآوی الی جبل، چڑھ جاؤں گا میں پہاڑ پر، بچا لے گا مجھے پانی سے، یعصمنی من الماء۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ، اللہ کے قہر سے، الا من رحم، مگر جس پہ وہ خود رحم کرے، الا من رحم، مگر جس پہ وہ خود مہربانی کرے، وہی بچے گا، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ من رحم فہو المعصوم، من رحم فہو المعصوم، معنی سمجھ گئے ہو؟ الا من رحم فہو المعصوم، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ جیسے ترکیب مشکل ہے، اس دن بچنا بھی اسی طرح مشکل تھا، اس کی ترکیب بھی مشکل ہے، اس دن عذاب سے بچنا بھی اسی طرح مشکل تھا۔ اس کے 4 معنی لکھے ہیں آپ کے پاس حاشیے پہ اور آخر پہ، لا عاصم الا راحم، لا عاصم الا من رحم سے مراد راحم، نہیں بچانے والا مگر رحمان اللہ، تو راحم سے مراد خود اللہ ہے، تو من راحم کس کے معنی میں ہے؟ راحم کے معنی میں ہے، نہیں بچانے والا مگر راحم۔ دوسرا یہ کہ عاصم معصوم کے معنی میں ہے،
فاعل مفعول کے معنی میں ہے تو کیا معنی ہوگا؟ ولا معصوما الا مرحوما. اور مراحم یہ بھی مفعول کے معنی میں ہے، نہیں بچا ہوا مگر مرحوم. اور تیسرا بلا عاصمہ، عاصم فاعل کے معنی میں ہے، مرحم مفعول کے معنی میں ہے، نہیں بچانے والا مگر مرحوم. بلا معصومہ چوتھا اس کا عکس ہے، عاصم مفعول کے معنی میں ہے، مرحم فاعل کے معنی میں ہے، لا معصوم الا رحم، نہیں بچا ہوا مگر رحم کرنے والا. تو یہ جو معنی ہے آخر میں، پہلے جو دو معنی ہیں تو استثناء متصل ہوگی، اور جو بعد والے ہیں یہ ہوگی منقطع. کیا ہوگی؟ منقطع. لا عاصم اليوم من عذاب اللہ الا اللہ الرحیم، لا فرار من اللہ الا الی اللہ کی طرح ہے. آج بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. جیسے حدیث میں اعوذ بک منک، ہاں بھئی تیرے غضب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ بھی اسی طرح ہے. کوئی سمجھ گیا وہ معنی؟ چار مطلب ہیں آیت کے، اور سب سے واضح مطلب پہلا ہے جو میں نے کر دیا کہ نہیں کوئی بچانے والا آج اللہ کے قہر سے مگر مرحمہ، خود مگر وہی بچے گا جس پہ وہ رحم کرے. مرحمہ فہو المعصوم. بس یہ مکالمہ جاری تھا. ہاں اب آگے آ جاؤ. یہ جو اگلا حصہ ہے اس کے ساتھ لگ رہا ہے، من امر اللہ الا من رحم. اب کالا جانو، یہ کالا جانو اس دوران کی بات ہے جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا اے نو انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، نہیں ہے یہ تیرے خاندان سے، ہاں یہ تیرے ناجی خاندان سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل، یا عمل سے مراد عقیدہ ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ گندا ہے. عمل و شرک وقت تکذیب ہے، یہ عمل ایمان کے مقابل نہیں ہے. عمل سے مراد کرتوت، عقیدہ مراد ہے، اس کا کرتوت گندا ہے، اس کا عقیدہ گندا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نہ سوال کرنا مجھ سے اس چیز کا کہ نہیں تجھے اس کے ساتھ کوئی علم. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں باز کر رہا ہوں تجھے آئندہ کے لیے اس بات سے کہ تو انجانوں سے ہو جائے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک، ہاں نادى نوح الرب، پہلے بیٹے کو نوح نے پکارا، پھر کس کو پکارا؟ رب کو. فقال رب ان ابنی من وان وعدک وانت احکم الحاکمین. قال یا نوح، بس یہ مکالمہ ہو رہا تھا. ادھر کیا ہے؟ ادھر کانا، ہاں ادھر کیا ہوا؟ حال بینہم الموج، حال بینہم الموج، حائل آ گئی درمیان ولد اور والد کے موج. پانی کی موج اٹھی تاکہ پانی کے پار نوح کی نظریں نہ جائیں. پانی کی لہر اٹھی. فکان البلد من المغرقین، پس ہو گیا بیٹا غرق کیے ہوں سے، غرق کیے ہوں سے بیٹا غرق ہو گیا. حال بینہم الموج، معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر بھی پانی کی موجوں سے بھی دیکھ سکتا کوئی نہیں. ہاں جو بے ایمان کہ مردے 8 گز مٹی سے نیچے دیکھتے ہیں نرے بے ایمان سوراں دے سور. پیغمبر شفاعت کر رہا ہے،
سفارش کر رہے ہیں، زندہ پیغمبر، اللہ نے مانی، فرمایا سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں، لا تخاطبنی، ہاں انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے باز کر رہا ہوں کہ دوبارہ مشرک کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ نوح پیغمبر کو اجازت نہیں، بیٹے کے لیے، تمہیں تو ہوگی نا تھوڑی بہت، ہاں مشرک کے حق میں دعا ہو سکتی نہیں ہے۔ اعوذک ان تکون، میں باز کر رہا ہوں تجھے، سمجھا رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، قیل جا ارزو، بس ختم، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، وقیل جا ارزو، کہا گیا اے زمین نگل پانی اپنا، نگل جا پانی اپنا، جتنا تیری سطح پہ پانی ہے سب کو نگل جا، اے آسمان اکلے ای رک جا، تھم جا آسمان، زمین کو حکم ہوا پانی لے لے اپنا جو باہر نکالا ہے، آسمان کو حکم ہوا تھم جا، بغیض الماء، خشک کر دیا گیا پانی، بقضی الامر، پورا ہو گیا امر عذاب والا، واستوت، اور برابر ہوئی کشتی، علی الجودی، جودی پہاڑ پر، وقیلا، اور تعزیت کی پروگرام ہوا، پہاڑ پہ جب کشتی ٹھہر گئی تو اب تعزیت مشرکوں کی ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے، وقیلا، عبرت تازہ کرنے کے لیے وہاں تعزیت ہوئی، اور قیلا کہا گیا، بعدن، لعنت و لعنت ہو، بعدن کا معنی بہت بڑی لعنت کی بھرمار ہو، للقوم الظالمین، واسطے ظالموں کے، بعدن کا معنی لعنت اور پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت و ظالموں پہ، یہ ہے مشرک کی تعزیت۔ شکر ہے ہمارے بزرگ وہاں کشتی میں نہیں تھے، تو حضرت نوح کو کہتے جنازے میں تو ہمیں جانا چاہیے، ہاں چلو دشمنی اپنی جگہ پہ، لیکن تھے تو برادری کے لوگ، ہاں یہ تعزیت ہے، بعدن للقوم الظالمین، بنادى نوح الرب، التجائے نوح، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعا، اب اصل لگ ادھر رہا تھا، قرآن نے اس کو ادھر ذکر کیا کیونکہ اس کو ذرا الگ کرنے میں مزہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ مقصود ہے یہ بیان کرنا کہ نادى نوح الرب، یہاں یہی بتانا ہے کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، زندہ پیغمبر بھی نہ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے، ہاں کہتے ہیں بادشاہو تقدیراں موڑ لیندے نے، تقدیریں موڑ لیتے، تقدیر نہ تقدیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ادھر نوح کوشش کر رہا ہے بیٹے کی تقدیر نہیں بدلی، فنادى نوح الرب فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، وآخر دعوانا